बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? थक थक दिया। थक 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 थक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसार बर्नी। एक कर्ब, एक दिल खराश वाकया ऐसे तो रोज हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन एक बच्चा जिसके सामने उसके नाना को इंतहाई बेदर्दी के साथ गोलियां मार के शहीद कर दिया गया, नाकाबिल यकीन वाकया। लेकिन ऐसे वाकयात मुझे रोज मालूम हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। जिस तरीके से जो सूरत हाल है, लॉकडाउन को तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर रहा है, 1 साल हो रहा है, 11 महीने हो चुके हैं। और मुझे हैरत है कि दुनिया को अब पता चला कोविड-19 में या कोरोना वायरस के हवाले से कि ये क्या चीज होती है, क्या दर्द, क्या तकलीफ अपनों से दूर कर देना। लॉकडाउन, कर्फ्यू लोगों के जिन हालात से जो वो गुजर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, मैं हैरान हूं कि वो जिंदा कैसे हैं। और जिंदगी उसी वक्त मिलती है जब कोई जद्दोजहद की ताकत होती है, कोई कुव्वत होती है, कोई लगाव होता है, कोई मोहब्बत होती है, कोई जज्बा होता है, जज्बा। और ये जज्बा क्या है? इंसानी अजमत व वक़ार का, कि किस तरीके से शहीद किए जा रहे हैं, किस तरीके से, किस बेदर्दी से माजूर किए जा रहे हैं। और बच्चे वाला वाकया तो मैं हैरान हूं यूरोप और अमेरिका और पूरी दुनिया के ऊपर, कि एक बच्चा सीरिया का जब मिला था तो दुनिया में क़यामत आ गई थी। आज ये मेरा बच्चा, हमारा बच्चा, इंसानियत का बच्चा जब तड़प रहा है, सिसक रहा है, किसी को तरस नहीं आया, किसी को रहम नहीं आया, किसी को ख्याल नहीं आया। बहरहाल इस बच्चे की दास्तान जरा देखिए। पहले तो जब ये इसके नाना को इसके सामने शहीद कर दिया गया, ये देखिए। इसके बाद आप देखिए कि उस बच्चे के अंदर वो कह रहे ठाए ठाए ठाए। बड़े पापा थे ना सुबह आपके साथ? उनको क्या किया? वो मार गया। हाँ? वो मार गया था। किसने मारा? थक थक दिया। थक 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 थक। किस तरीके से मेरे नाना को, मेरे बड़े अब्बा को किस तरीके से शहीद किया गया। जुल्म, जबरो, बर्बरियत की एक दास्तान लिखी गई। हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। लेकिन जब आग लगती है तो ये मत भूलो कि पड़ोस में आग लगी है, वो आग किसी वक्त भी फैल सकती है। और उस आग को बुझाने के लिए अगर आज हम ना उठे तो कल बहुत देर हो जाएगी, और हमें देर नहीं करनी। आए हम सब मिलके इस बच्चे की आपने बात सुनी है, तो मैं इसमें क्यों ना जिक्र करूं, और कैसे रहने दूं उन 300 से ज्यादा खवातीन का जो रोज मकबूजा कश्मीर में जीती हैं और रोज मरती हैं। रोज उनके बच्चे जीते हैं, रोज उनके बच्चे मरते हैं। उनको दहशत गर्दी की तरफ गामजन किया जा रहा है। हमें अपने बच्चों को दहशत गर्दी से बचाना है, करनी है। हमने अपने बच्चों को, ये हमारे बच्चे हैं। अगर हम आज पाकिस्तान की इन खवातीन के लिए खड़े ना हुए जो यहां से शादी होके पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से शादियां होके अपने बच्चों के साथ, अपने शोहरों के साथ मकबूजा कश्मीर गई थी और वहां 10 से 15 सालों से फंसी हुई हैं, अगर मैं इनके साथ सिंसियर नहीं हूं तो खुदा की कसम मैं किसी के साथ भी सिंसियर नहीं हूं। ये सब तमाशा है, ये खेल है, ये ढोंग है, इसको बंद कर दो। इनफ इज इनफ। हद होती है किसी चीज की। हम खामोश तमाशे बने, खेल देख रहे हैं। इन औरतों के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो अंसार बर्नी है, 40 साल इसी काम में गुजारे हैं। दुनिया भर में खुदा की कसम जाके आवाज उठाऊंगा, क्योंकि ये मेरे पाकिस्तान की और आजाद कश्मीर की औरतें हैं। और अगर मैं इनके साथ सिंसियर नहीं
تو دیگر عورتوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ میں کیسے سنسیئر ہو سکتا ہوں؟ میری پہچان میرے گھر سے ہوتی ہے، اور یہ میری پہچان ہے. یہ 350 کے قریب عورتیں، ان کے بچے روز اسی حال میں لاک ڈاؤن میں ہیں، کرفیو میں ہیں، سال ہونے کو لگا ہے اور یہ کرفیو میں قید ہیں. دنیا سو رہی ہے، پاکستان کی حکومت سو رہی ہے، پاکستان کی اپوزیشن سو رہی ہے، پاکستان کے سیاستدان سو رہے ہیں. غیرت کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. اپوزیشن حکومت پہ ڈالتی ہے، حکومت اپوزیشن پہ ڈالتی ہے. سارا کھیل تماشا ہوتا ہے، وقت گزرتا ہے اور یہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. کل کے چور آج کے چور پکڑے جا رہے ہیں، آج کے چور کل کے چور پکڑے جائیں گے، بچتا کوئی بھی نہیں. تو آئیے ہم سب اٹھ کے اعلان کریں کہ جب تک ہماری یہ خواتین وطن واپس نہیں آ جاتی اور ان کے شوہروں کو جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پاکستان ہائی کمیشن اسپاؤس ویزا جاری نہیں کر دیتا، اس وقت تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور یہ جب داستانیں سنائیں گی وہاں پہ 10 سے 15 سالوں میں جو کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو داستانیں سنائیں گی تو خدا کی قسم کوئی پاکستانی تو چھوڑیں، کوئی انسان سو نہیں پائے گا، سو نہیں پائے گا. وہ تڑپ جائے گا، وہ سوچے گا کہ اتنی دیر کیوں کر دی. تو یہ 350 کے لگ بھگ جو خواتین اور ان کے بچے، جن بچوں نے اپنی آنکھوں سے اس بچے کو روتا ہوا دیکھا، بچہ کہہ رہا ہے ٹھائیں 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 کر کے مارا، خدا کی قسم آنسو آ گئے. رہا نہیں گیا، دیکھا نہیں گیا. اور میں چاہتا ہوں آپ بھی دیکھیے کہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے. اور پھر اس کو اس انداز میں لیجیے کہ جو ہماری پاکستان اور آزاد کشمیر کی 350 سے زائد خواتین ہیں وہ کس حال میں رہ رہی ہوں گی. قید ہیں، کورونا کی قید اپنی جگہ، یہ جو کرفیو کی قید ہے اس میں باہر نکلتی ہیں تو مار دیے جاتے ہیں. لڑکے باہر نکلتے ہیں، لڑکیاں باہر نکلتی ہیں تو ان کو پیٹا جاتا ہے، ان کو معذور کر دیا جاتا ہے، ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں. آئے ہم سب اٹھیں، دعا بھی کریں اور عملی اقدامات کریں. ہمیں عملی اقدامات، بیانات نہیں، ہمیں عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ہمیں ان خواتین کو واپس لانا ہے اور ان کے بچوں کو واپس لانا ہے، کیونکہ وہ اب تک پاکستانی ہیں، آج بھی وہ پاکستانی ہیں. یہ وہ جیل بھیج دیے جائیں گے یا اس بچے کی طرح جس کو آپ تڑپتا سسکتا دیکھ رہے ہیں، اس بچے کی طرح مار دیے جائیں گے. خدا را اگر ایک قوم ہے ہم اور اگر زندہ قوم ہے ہم تو ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا. اپنی حکومت پہ، اپنے سیاستدانوں پہ، اپوزیشن پہ زور دینا ہوگا کہ تمہارے لڑائی جھگڑے اپنی جگہ. ایک شخص اقتدار کی کرسی پہ جمع بیٹھا ہوا ہے، کرسی کو پکڑ کے ہلنے نہیں دینا چاہتا اور باقی لوگ اس کرسی کو چھیننے کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہیں. پاکستان سے کسی کو محبت نظر نہیں آتی، ملک و قوم سے کسی کو محبت نظر نہیں آتی. انسانیت اور انسانی عظمت و وقار کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو پھر انصار بڑھنی ہے. ابھی میں زندہ ہوں، میں لڑ رہا ہوں ان عورتوں کے لیے، ان بچوں کے لیے اور ان کشمیریوں کے لیے کہ ان کو اسپاؤس ویزا دیا جائے تاکہ وہ وطن آ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں. میں اس خاندانوں کو الگ نہیں کرنا چاہتا. اور جن کو طلاقیں ہو چکی ہیں عورتوں کو، ان کا مسئلہ الگ ہے. جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے. وہ آئیں اور اپنے وطن میں رہیں. تو آئیں، میرا ساتھ دیں. ساتھ تو دے سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے آپ لوگ. دعا تو کر سکتے ہیں، میرے لیے دعا ہی کر دیں کہ اللہ مجھے کامیابی دے دے ان عورتوں کی زندگیاں بچانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا شام میں، سیریا میں کتنی پاکستانی عورتیں اور بچے پھنسے ہوئے، وہ میں پھر آپ کو کسی وقت بتاؤں گا. لیکن سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں. کب جاگو گے؟ جب تمہارے گھر میں قیامت آئے گی، جب تمہارے گھر میں عورتوں اور بچوں کے مسئلے پیدا ہوئیں گے، جب کوئی آ کے ان کے ساتھ بندوق رکھ کے وہ سب کچھ کر جائے گا جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے. روز داستانیں سنتا ہوں، روز داستانیں سنتا ہوں، کسی کو احساس پیدا نہیں ہو رہا. آئے ان عورتوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. میری وزیر اعظم سے بھی اپیل ہے، میری حکومت پاکستان سے بھی اپیل ہے
اور میری تمام سیاستدانوں سے، تمام اپوزیشن کے رہنماؤں سے اپیل ہے کہ خدا را اس ایشو پہ ایک ہو کے ہم بات کریں اپنے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، ورنہ یہ 350 عورتیں اور ان کے یہ بچے اسی طریقے سے جیسے یہ بچہ تڑپ رہا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی بھی لاشیں اٹھا رہے ہوں، ان کے ماؤں کی بھی لاشیں اٹھا رہے ہوں، ان کے باپوں کی بھی لاشیں اٹھا رہے ہوں. خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے. آئیں اس سے پہلے ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میری حکومت کی بھی مجھے حمایت حاصل ہوگی، اور اپوزیشن کی بھی، اور تمام سیاستدانوں کی جو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے، تمام NGOs کی جو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. شکریہ.